جانے کیا بات ہو گئی ہے۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے سوال کیا۔ وہ بولی کہ تم ٹھیک تو ہو؟ کب سے تمہارا دیور دروازہ بجاتا رہا، تم جاگی نہیں؟ میں اپنی ساس کے سوال پر حیران ہوئی۔ کمرے کے دروازے پر کوئی دستک نہیں ہوئی تھی۔ میرا دیور غصے سے بولا کہ تمہاری وجہ سے آج کا روزہ چھوٹ گیا۔ دروازہ بند کر کے سونے کی کیا ضرورت تھی جو دروازہ بجانے سے بھی نہیں جاگی؟ مجھے اپنے دیور کی بات پر بہت غصہ آیا۔ مجھے ایک روز پہلے کچن میں دیکھا منظر یاد آیا۔ میرا دل چاہا سب کے سامنے اپنے دیور کا حقیقی روپ ظاہر کر دوں، مگر ظاہر ہے کوئی میرا یقین نہ کرتا، اور وہ بات کرنے کے لیے بھی مجھے ہمت چاہیے تھی۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میری آنکھ اس لیے نہیں کھلی کیونکہ دروازے پر کوئی دستک نہیں دی گئی، ورنہ میں ضرور جاگ جاتی۔ میری بات پر میرے سسر نے خفگی سے کہا کہ تمہارا دیور دروازہ تو بجاتا رہا ہے بیچارہ، تم نے سنا ہی نہیں، آخر ہمیں جگانا پڑا کہ نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میری ساس بھی ہدایت دینے لگیں کہ بیٹا دروازہ بند کر کے مت سویا کرو، ایسے تو روزانہ آنکھ نہیں کھلے گی اور تم دونوں کا روزہ رہ جائے گا۔ میرا دیور مسلسل یہی بات کر رہا تھا کہ دروازہ بند نہ ہوتا تو وہ مجھے کب کا جگا دیتا۔ میں اپنے دیور کو حیرت سے جھوٹ بولتا دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی نیند سے واقف تھی، ہلکی سی دستک پر بھی میری آنکھ کھل جاتی تھی، اس لیے مجھے اچھے سے پتا تھا میرے کمرے کے دروازے پر کوئی دستک نہیں ہوئی تھی۔ خیر میرے ساس سسر مجھے دروازہ بند رکھنے سے منع کر چکے تھے۔ میں شادی شدہ تھی، مگر اس گھر میں کسی کو میرا خیال نہ تھا۔ اس روز میں بہت بد دل ہوئی اور بنا کچھ کھائے پیے روزہ رکھنا پڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون پر سب بتایا تو وہ بھی یہی بولے کہ تمہیں سنائی نہیں دیا ہوگا، میرا بھائی کیوں جھوٹ بولے گا، اس کا روزہ چھوٹ گیا ہے اس لیے وہ غصہ ہو گیا ہوگا۔ مجھے بہت بے بسی محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے دیور کا عجیب رویہ محسوس کر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی رات میں نے دروازہ بند نہیں کیا اور میرا دیور وقت سے پہلے میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے میرے کندھے کو ابھی چھوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، گھڑی میں وقت دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ میرا دیور مجھے وقت سے پہلے جگا چکا تھا۔ میرے دیکھنے پر میرا دیور بولا کہ میں کل پریشان ہو گیا تھا، آج اس لیے چیک کرنے آیا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، ابھی سحری کا وقت نہیں ہوا۔ میں اپنے دیور کی بات پر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ میرا دیور مجھے جگانے نہیں آیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے چھونے پر میں فوراً جاگ جاؤں گی۔ میں اس وقت اٹھ کر بہانے سے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ میرا دیور کمرے سے چلا گیا، مگر میری گھبراہٹ بڑھ گئی تھی۔ میرے دیور کی حرکتیں دن بدن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں، اور میری بے بسی یہ تھی کہ میں اپنے کمرے میں بھی سکون سے نہیں سو پا رہی تھی۔ دن نکلنے تک میرے ساس سسر سوئے رہتے اور میرا دیور دیدہ دلیری سے کمرے میں چلا آتا۔ اس وقت صرف ہم دونوں اکیلے ہوتے تھے اور میری خاموشی میرے دیور کو ہوا دے رہی تھی۔ اس رات میں سحری کا وقت ہونے تک نہیں سو پائی تھی۔ اس سے اچھا تھا کہ میں اکیلی روزہ رکھتی رہتی، مگر اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ میرا دیور کیوں روزانہ سحری میں مجھے اٹھاتا تھا اور میرے ساتھ کچن میں کھڑا رہتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کچھ روز کے لیے مائکے جانے کی اجازت مانگی تو وہ منع کر گئی اور بولی کہ یہاں تمہارے دیور کو روزہ کون رکھوائے گا، اب اگر ایک ثواب کما رہی ہو تو اس کام کو پورا کرو۔ میں بوڑھی جان اب صبح سویرے جا کر کچن میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میں بے چارگی سے اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی۔ جس شخص کی وجہ سے میں گھر سے جانا چاہتی تھی اسی کی وجہ سے مجھے رکنا پڑا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری شادی سے پہلے سب کیسے ہوتا تھا۔ میں پہلے جانتی تھی کہ پچھلے رمضان میں دیورانی اس گھر میں موجود تھی، اب وہ نہیں تھی تو مجھے سب کرنا تھا۔ جب مجھے اور کوئی راستہ نہ ملا تو میں اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ یہاں وہ واپس آ جائے یا مجھے بلوا لے۔ میرے شوہر میری اس بے وجہ ضد پر پریشان ہوئے اور بولے کہ شادی کے وقت ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ ویسے تو میرے شوہر کی بیرون ملک اچھی نوکری تھی اور وہ اچھی خاصی بھاری رقم گھر بھیجتے تھے، وہ چاہتے تو مجھے بلوا سکتے تھے، مگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے مجھے نہیں بلواتے تھے۔ میں نے ایک روز واضح الفاظ میں شوہر کو بول دیا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھائے وہ صبح کچن میں جا کر میرا کام نہ بڑھائے۔ میرے شوہر کو حیرت ہوئی، وہ بولے کہ میرا بھائی کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، ایک سحری کروانے پر تم اتنا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ میں نے غصے سے شوہر کو بتا دیا کہ اس کا بھائی روزہ ہی نہیں رکھ رہا۔ میرے شوہر کو جھٹکا لگا۔ میں نے کچھ روز پہلے اپنے دیور کو کچن میں دیکھا تھا تو وہ وہاں چھپ کر فریج سے فروٹ نکال کر کھا رہا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے تب پتہ چلا تھا کہ میرا دیور روزہ ہی نہیں رکھتا تھا، مگر وہ پھر بھی سحری کے وقت جا کر مجھے تنگ کرتا تھا۔ میں یہ جان کر بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے تب یہ احساس ہوا تھا کہ روزہ نہ رکھنے کے باوجود میرا دیور روزانہ اس وقت جاگ رہا تھا جب میرے ساس سسر سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو اس کا مطلب صاف تھا، وہ صرف موقع سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مگر میری بات کا کبھی ساس سسر یقین نہ کرتے اور میرے شوہر کو بھی یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم میرے بھائی پر الٹے سیدھے الزامات لگا رہی ہو۔
وہ صبح سویرے اٹھ کر دہی لینے جاتا ہے، تمہیں سحری کے لیے جگاتا ہے اور تم اس کی ایک روٹی بنانے سے بچنے کے لیے الزام لگا رہی ہو۔ میں پریشان ہو گئی۔ میرے شوہر کو میری باتوں پر یقین نہ آیا، بلکہ وہ افسوس کرنے لگے اور بولے کہ میرا بدقسمت بھائی جانتا تک نہیں کہ اس کی بیوی کے بعد اب تم بھی اسے برداشت نہیں کر پا رہی، جبکہ وہ تمہاری اتنی تعریف کرتا ہے، چھوٹی بہن سمجھتا ہے، اور تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ میں چپ سی ہو